ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے دن جب الیکشن ہوا شہباز شریف کا ووٹ ٹیکنگ کا ایشو آیا، آپ کی طبیعت خراب تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جان بوجھ کے وہ سیریمنی اوائڈ کی. اس کے بعد 2 بل آئے، یہ نیب کا اور اس کے بعد یہ جو ای وی ایمز کا، اس کے اوپر آپ نے دستخط نہیں کیے. تو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ رول پارٹیزن تھا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میرا پارٹیزن نہیں تھا. میں آج ہی آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ میری گنتی بڑھتی جاتی ہے. آج ہی میں نے تقریباً 90 کے قریب سمریز آتی رہی ہیں اور میں سائن کرتا رہا ہوں، کوئی نہیں رکی. کسی انداز سے اپوائنٹمنٹس ہیں، ججز کے اپوائنٹمنٹس ہیں، ایڈوکیٹس کے اپوائنٹمنٹس ہیں یا کمپنیز کے اپوائنٹمنٹس ہیں، کسی میں کوئی یہ اصولی اتفاق نہیں تھا مجھے. یہ جو ای وی ایم کا ہے یہ پارٹیسان نہیں ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو پارٹیسان ہے؟ یار یہ تو وہ چیز ہے جو میں اپنی پارٹی کے لیے لے کر آیا تھا. تو یہ میرا پرسنل ایشو تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بڑا اہم رول ہے. بڑی کلیئر میرے ذہن میں بات ہے. کوئی کسی فورم پر، دنیا کی انٹرنیشنل فورم پر میں بات کر سکتا ہوں. کیونکہ اس ای وی ایم مشین کے اندر پیپر بیلٹ بھی تھا اور کاؤنٹنگ مشین بھی تھی، کیلکولیٹر بھی تھا. کیا ایشو ہے بھائی؟ پیپر بیلٹ پیپر کاؤنٹ کر لو، وہ الیکٹرانک کاؤنٹ آتا ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹ ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آیا. اچھا پھر اوورسیز پاکستانیز کے معاملے کو کورٹ میں لے کر گیا تھا 2008 میں ایز سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف. کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہوں. تو یہ تو میں یعنی یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے لیے میں نے اس میں سب سے زیادہ کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کے اندر فوکس میں نے، پی ٹی آئی کے اندر بحث میں نے رکھی. پارلیمنٹ کے اندر میں اس کمیٹی کا چیئر تھا. تو میں تو وہ چیز جو جانتا تھا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ گفتگو ہوتی ہے سلیکٹڈ، الیکٹڈ، امپورٹڈ، یہ اس طرح سے آیا، وہ دھاندلی ہو گئی انتخابات میں. اور جب سولوشن ایک ہے تو اس کے اوپر راضی نہ ہو. تو یہ اس وجہ سے ڈس ایگری. حکومت نے کیوں کیا یہ جو قوانین؟ میرے خیال سے اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ یا تو کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ بھئی الیکشن کے اندر یہ دھاندلی ضروری ہے، یا کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کانفیڈنس نہیں تھا. کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. دوسرا، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کیسے کرا سکتے ہیں؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ واپس آ جائیں. ارے جو لوگ ڈوئل نیشنل ہیں وہ تو بہت کم ہیں اس پرسنٹیج میں، 5-10% ہوں گے. جو آپ کے مزدور باہر جاتے ہیں 90% تو وہ ہوتے ہیں جو ووٹ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی جن لوگوں کو اتنی محبت ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے، یو ناٹ ایڈریسنگ دا ایشو. لہٰذا اوورسیز پاکستانیز کو آج کل وہ پیسہ بھیج دیتا ہے، کروڑوں روپے، لاکھوں روپے بھیجتا رہتا ہے، ووٹ نہیں بھیج سکتا. ووٹ گڑبڑ ہو جائے گا. پیسے کے اندر کوئی فکر نہیں ہے، پیسہ گڑبڑ ہو جائے گا. سب کا پیسہ پہنچ جاتا ہے. کین یو امیجن؟ ذرا تصور کرو یار، دنیا کتنی آگے نکل گئی ہے اور آپ کے نہیں ووٹ غائب ہو جائے گا، ہے نا؟ آج کل جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بلینز آف ڈالرز، آپ کے $26 بلین آتے ہیں ہر سال الیکٹرانک مینز سے. 26 بلین. اور نیب کا قوانین کے اوپر جو NR2 اچھا تو لہٰذا پہلے آپ اس سے مطمئن ہو جائیے کہ ایوری تھنگ از پاسبل. یہ غلط بات ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اس سے دور رکھا جائے. کورٹ میں کیس پی ٹی آئی کی طرف سے جیت چکا ہوں اس بات پر، اور کورٹ نے موقع دیا. ہر مرتبہ کورٹ نے کہا کہ تیاری کرو. الیکشن کمیشن نے تیاری نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا نیب کا، ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون کے اندر سب یہ کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکلی استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر یہ امینڈمنٹس کی ضرورت تھی کہ پولیٹیکلی استعمال نہ ہو. مگر نیب کے قانون کے اندر ایک بالکل بنیادی چیز ہے حضرت عمر کے واقعے سے ریلیٹڈ. وہ یہ کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں. آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میں پروو کروں گا کہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں. ٹھیک ہے نا. اور یہی فائنینشیل کرائمز کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ہے. ہر کرائم کے لیے ہے. فائنینشیل کرائمز کے لیے ایسٹس کو تم کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں. واقعی آج بھی میں نے کل پرسوں بھی کسی سیاسی لیڈر کو سنا کہ بھئی دنیا کا قانون یہ ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ہے. فائنینشیل کرائمز میں کلوزو کرائم ہوتا ہے. یعنی کلوزو کا مطلب یہ کہ فرض کیجئے معاشرے کے اندر کسی نے کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، تو ایک آدمی نے قبضہ کیا، ایک آدمی نے کا قبضہ ہوا، تو یہ کورٹ میں جا کر لڑتے ہیں مقدمہ. کلوزو کرائم چھپتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ طے کر لیا کہ میرا ٹیکس جو ہے اس کے اندر 50 لاکھ تم روپے لے لو اور معاف کر دو. کون آئے گا ثبوت لے کر؟ بتائیے. کوئی نہیں آئے گا نا. تو دنیا کے یہ ویلتھ آرڈر ہے، ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر انگلینڈ میں قانون ہے کہ تمہاری ویلتھ ہے
تم ایکسپلین تم کرو گے. سوئس ایلیسس ایسٹس ایکٹ ہے, تم پروف کرو گے. تو لہذا پاکستان کے قانون کے اندر یہ سخم تھا کہ اس فائنینشیل کرائمز کو بھی ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ پروزیکیوشن لائے گی کہ جی اس نے پیسے دیے تھے 50 لاکھ تو انہوں نے ٹیکس معاف کیا. پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کیوں معاف کیا اس نے ٹیکس, کوئی پروو ہی نہیں کر سکتا. تو لہذا نیب کے قانون کے اندر یہ بنیاد ہے, یہ چینج نہیں ہونی چاہیے. یہ چینج ہو گئی اور اس وجہ سے یہ چینج بھی ہو گئی, اور پھر اس قانون کو میں سمجھتا تھا کہ امپروو کیا جائے, پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہ ہو, سیاسی استعمال نہ ہو. تو لہذا میں نے اس کو معاف کرنا صدر صاحب, آپ کے ویوز بڑے اہم ہیں اور ان میں بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہے, لیکن اس وقت تو ماحول یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ تمام چور ڈاکو جو ان کو کھلی چھٹی ہے, نیب بند, ایف آئی اے بند, نہ اب کوئی کسی سے یہ پوچھے گا کہ اس کے پیسے کدھر سے آئے ہیں, کدھر گئے ہیں, کہاں کہاں اس نے چھپائے ہیں. اٹ از آل اوور. آپ نے وہ روکنے کی کوشش کی, نہ تمام معاف کرنا. تو لوگ جو ہے نا, مجھے یہ بڑا شبہ ہے, پہلے ان کو روٹی آپ نے چھین لی ہے, ان کے عزت احترام ختم ہو گیا ہے, وہ دے آر ناٹ ایکول بیفور لا. عام بندے کا آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. اب آ جا کے ان کو خیال تھا کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھیڈ انہوں نے پیڑ, وہ بھی کام ختم. یہ پنجابی سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ نہیں, انہوں نے لاہور سارا پڑھیا. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا جی, ٹو بی ویری ایگزیکٹ, اگر آپ اس کا جواب پنجابی میں دینا چاہتے ہیں تو نہیں, ابھی نہیں دینا, میں کچھ اور جواب. جی فرمائیے سر. آپ ایک ٹائم فریم پر کام کر رہے تھے پچھلے 1 مہینہ 6 ہفتے سے کہ بھئی اس کو معاذرائی کو, سیاسی معاذرائی کو ختم کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے ملک کو, اور ایک بڑی پاپولر فورس جو ہے اس کو ریاستی اداروں کے سامنے آمنے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو چلانے کی جو آپ نے بہت ایک محب وطن کے طور پر اب یعنی انیشیٹو لیا اور اس میں کافی آپ کو کہا, اب وہ اس ٹائم فریم کے اوپر ہی کام جا رہا ہے یا یو تھنک دیر سم پرابلم؟ میرے خیال سے اس میں روزانہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. باوجود میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے, اور ہمارے سیاستدانوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ اسی بات پر زیادہ ہے, ریئل ایشوز پر نہیں ہے نا. ریئل ایشوز جو معیشت کے ہیں ان پر نہیں ہے, جو فارن پالیسی ہے ان پر نہیں ہے نا, باقی ایکسٹرینیس ایشوز پر ہیں. تو انہی چیزوں کی وجہ سے سیٹ بیک آتا ہے. اور میں سیاستدانوں کو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے, ایک کمیونیکیشن ٹول ہے بڑا اچھا, جس کے اندر اطلاعات بھی جاتی ہیں, مگر اس کا جیسے ہر ٹول کے اندر ایک نقصان دہ کیفیت بھی ہے. اس نقصان دہ کیفیت میں یہ ہے کہ یہ ایکسپلائٹ فیک نیوز ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نیوز. اچھا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نیوز نئی کہانی نہیں ہے. آپ پچھلے 800 سالوں کے اندر دیکھیں کہ قرآن کے اندر سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکال کر, اور کفار نے ہمیشہ قرآن کو انعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے نا. نئی بات نہیں ہے. حضور اکرم کے اقوال کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ختم کر نہیں سکتے نا. ہاں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر ساری کفار دنیا کے اندر آپ یہ بات دیکھیں گے. تو یہ ٹویٹر بھی آج کل اسی طرح سے استعمال ہو رہا ہے, مگر ہے یہ کہ وہ ہر گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے. تو لہٰذا میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ٹویٹر پہ بیس چیزوں پر زیادہ توجہ مت دو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آر یو اسٹل ہوپفل قوم کو؟ نہیں, بہت ہوپفل ہوں بھائی صاحب. اچھا, دوسرا آپ ڈپریس نظر آئے مجھے آج, مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان کی لیڈرشپ سے بڑی امید ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا ہے, وہی قائم رکھے گا, اور اس میں بے انتہا پوٹینشل ہے.